اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ محمد علی صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قبلہ اور دیگر تمام علماء کرام، حفاظان کرام، میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے کہ تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ ایسا شعر ہے کہ اگر اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا جائے تو میرے آقا غوث کی نظر عنایت ہو جائے گی، اور جس پر میرے آقا غوث کی نظر عنایت ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اسی کو ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کا مقام بھی سمجھ جائے، مرتبہ بھی سمجھ جائے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے
اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میرا دوست ہوگا، جو میرا ولی ہوگا، نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی انجمن میں جلوہ گر تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز حشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ایسے عالم میں میدان محشر کے اندر جو ہے سونے کی کرسیاں لگائی جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے عالم میں جہاں پر ہر انسان پریشان ہوگا، جہاں پر ہر انسان جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان جو ہے میدان محشر کے اندر موجود ہوگا اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی پیاس کی وجہ سے پریشان ہوگا تو کوئی پسینے کی وجہ سے پریشان ہوگا تو کوئی بدبو کی وجہ سے پریشان ہوگا اور کوئی جو ہے دھوپ کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ مگر ایسے وقت میں، ایسے عالم میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ سونے کی کرسیاں لگائی جائیں، سونے کی کرسیاں لگائی جائیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام نے عرض کر لیا یا رسول اللہ، آخر یہ سونے کی کرسیاں کس کے لیے لگائی جائیں گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سونے کی جب کرسیاں لگا دی جائیں گی، ان کرسیوں پر جو ہے روشن چہرے والے بیٹھیں گے، یعنی جو بیٹھیں گے ان کا چہرہ جو ہے سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اہل محشر جب ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو تعجب کریں گے کہ آخر یہ کون سی جماعت ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے اتنے روشن ہیں، اتنے چمکدار ہیں، آخر یہ جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے صحابہ اکرام کے درمیان اس بات کو بیان کیا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آخر وہ جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ کیا وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہوگی جو کرسیوں پر جلوہ گر ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ کیا وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہوگی؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء اکرام کی جماعت نہیں ہوگی، بلکہ انبیاء اکرام بھی ان کو دیکھ کر تعجب کریں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، آخر ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں ملا ہے؟ تو اب دیکھو میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا، جب صحابہ اکرام نے بار بار سوال کر کے یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ان کرسیوں پر بیٹھنے والی جو جماعت ہوگی وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی میرے آقا نے بتایا کہ وہ جماعت اولیاء اکرام کی جماعت ہوگی، وہ جماعت اولیاء اکرام کی جماعت ہوگی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے۔
یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات پر اس کی حکومت چلنے لگتی ہے۔ جب میرے آقا غوث کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی کرامات جو ہے اتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر تمام درخت کو جو ہے قلم بنا دیا جائے، تمام درخت کو یعنی روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ہر درخت کو جو ہے قلم بنا دیا جائے اور ہر پتوں کو جو ہے کاغذ بنا دیا جائے، اور میرے آقا غوث کی کرامات کو، میرے آقا غوث کی شان و عظمت کو لکھنا شروع کیا جائے تو درخت جو ہے، پتے جو ہے یعنی جو کاغذ ہے وہ کم پڑ جائے گا، قلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی جو ہے میرے آقا غوث کی کرامات جو ہے سب لکھی نہ کی جا سکتی، اتنی زیادہ ہے میرے آقا غوث کی کرامات۔ میرے آقا غوث کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا کہ آپ سلطان الاولیاء ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں، اور آپ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں، اور اس وقت تک فائز رہیں گے جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ یہ زمانہ جو ہے میرے آقا غوث کا زمانہ ہے، یہ زمانہ میرے آقا غوث کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کا سکہ چل رہا ہے تو میرے آقا غوث کا سکہ چل رہا ہے، اور میرے آقا غوث کو میرے پروردگار نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ جب تک میرے آقا غوث کسی کو جو ہے ولایت کی سند نہیں عطا فرماتے تب تک کوئی جو ہے ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک آپ کی دستخط نہیں ہوگی تب تک جو ہے کسی کو ولایت نہیں مل سکتی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے میرے آقا غوث کو عطا فرمائی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث جو ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے ولیوں کا گھرانہ ہے، آپ کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے۔ آپ کے والد محترم جو ہے وہ بھی ولی ہے، آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی ولیہ ہے، آپ کے نانا جان جو ہے وہ بھی ولی ہے، آپ کی پھوپھی جان وہ بھی ولی ہے، اور آپ کے والد جو ہے وہ بھی ولی، ان کی بھی کرامت مشہور، آپ کے نانا جان بھی ولی، ان کی بھی کرامت مشہور، آپ کی امی وہ بھی ولیہ ہے، ان کی بھی کرامتیں مشہور ہے، اور آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ یہ بھی ولیہ ہے، ان کی بھی کرامتیں بہت مشہور ہیں، ان کی بھی کرامتیں بہت مشہور ہے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جیلان کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک مرتبہ جیلان کے اندر جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اہل جیلان جو ہے وہ دعا کرتے کرتے تھک گئے، ان کی دعا سے جو ہے بارش نہیں ہوئی۔ آخر میں اہل جیلان نے فیصلہ کیا کہ چلو اب غوث اعظم کی پھوپھی کے پاس چلتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے بارش ہو جائے۔ تو اب اہل جیلان جو ہے جب میرے آقا غوث کی پھوپھی جان کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا کہ جیلان کے اندر قحط پڑ چکا ہے، ہر طرف سبزہ جو تھے وہ ختم ہو چکے، درخت جو ہے وہ بالکل سوکھ چکے ہیں، جانور جو ہے بالکل کمزور ہو چکے ہیں،
کیونکہ جانور کو جو ہے گھاس وغیرہ مل ہی نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے جو ہے جانور دن بہ دن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل جیلان نے میرے آقا غوث کی پھوپھی جان کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا اور دعا کی درخواست کی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے۔ میرے آقا غوث کی پھوپھی جان نے جو ہے جھاڑو کو لیا اور لینے کے بعد جو ہے اپنے آنگن میں جھاڑو کو لگا دیا، اپنے آنگن میں جھاڑو کو لگایا اور لگانے کے بعد اپنے سر کو جو ہے آسمان کی طرف اٹھا کر میرے آقا غوث کی پھوپھی جان نے کہا کہ اے پروردگار عالم، جھاڑو لگانا میرا کام تھا اور چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ جھاڑو لگانا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک اللہ کی ولیہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ عریضہ عرض کر رہی ہے کہ پروردگار عالم چھڑکاؤ کر دے، بارش کر دے۔ آسمان جو تھا وہ بالکل صاف و شفاف تھا، کہیں پر بھی بارش والا بادل نہیں تھا، مگر جب میرے آقا غوث کی پھوپھی جان نے اپنے چہرے کو اٹھا کر آسمان کی طرف یہ الفاظ ادا کیے تو آسمان پر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ہر طرف سے بادل جو ہے بارش والے آنے لگے، اور اہل جیلان جو ہے ابھی اپنے گھر پہنچ نہیں پائے تھے کہ ادھر بارش جو ہے وہ چالو ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ جو درخت سوکھ چکا تھا وہ درخت جو ہے سبزہ ہو گیا، ہرا ہو گیا، وہ درخت ہرا ہو گیا، ہر طرف ہریالی کی ہریالی نظر آنے لگی، اور ہر اہل جیلان جو ہے وہ بالکل خوشحال ہو گیا۔ جو پریشان تھے ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہر دعا کو قبول کیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو ہمارے حق میں قبول کر لے گا، اس کی دعا کو ہمارے حق میں قبول کر لے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث کی شان و عظمت جو ہے بہت بلند ہے۔ معلوم ہے آپ کو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، کیونکہ میرے آقا غوث حسنی سید ہے، حسینی سید ہے، یعنی نجیب الطرفین ہے، آپ نجیب الطرفین سید ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے حضرت امام حسن تک جاتا ہے اور والدہ کی طرف سے جو ہے حضرت امام حسین تک جاتا ہے۔ تو آپ حسنی سید، آپ حسینی سید، تو اب اہل بیت مصطفیٰ میں حضرت امام حسین کے بعد اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ مشہور ہوئی، اگر کسی شخصیت کا چرچا روئے زمین پر سب سے زیادہ ہوا ہے تو میرے آقا غوث کا ہوا ہے، میرے آقا غوث کا ہوا ہے۔ اور میرے آقا غوث کی شخصیت ذات ایسی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی زبان بچی ہی نہیں کہ جس زبان میں میرے آقا غوث کی سیرت نہ لکھی گئی۔ اور سب سے زیادہ حضرت امام حسین کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی سیرت پر جو ہے کتاب لکھی گئی ہے تو وہ میرے آقا غوث کی سیرت پر لکھی گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے نوازا ہے کہ آپ کا چرچا بھی ہر طرف ہے، ہر زبان پر ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، چاہے وہ عربی ہو چاہے عجمی ہو، ہر کوئی جو ہے میرے آقا غوث کا نام لیتا ہے، میرے آقا غوث کا نام لیتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کوئی ہنس ہنس کے لیتا ہے اور کوئی جل جل کے لیتا ہے۔
بس فرق اتنا ہے کہ کوئی ہنس ہنس کے لیتا ہے اور کوئی جل جل کے لیتا ہے۔ ایک آخری واقعہ سن لے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کرنے لگے تو میرے آقا نے ایک وصیت کی تھی۔ میرے آقا نے ایک وصیت کی تھی اور وصیت یہ تھی کہ اے عمر، اے علی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میرا یہ جبہ جو ہے حضرت اویس قرنی تک پہنچانا۔ یعنی حضرت عمر اور حضرت علی کی یہ ذمہ داری ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ حضرت اویس قرنی تک پہنچائے۔ اور میرے آقا نے عرض کیا، میرے آقا نے کہا کہ جب تمہاری ملاقات جو ہے اویس قرنی سے ہو تو اویس قرنی سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا یہ وصیت کر رہے ہیں، کس سے؟ حضرت علی سے اور حضرت عمر سے، اور مغفرت کی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ میرے آقا اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی بھی حال میں جو ہے میرے آقا اپنے امتیوں کو نہیں بھولے۔ ہر وقت میرے آقا نے اپنے امتیوں کو یاد رکھا۔ اب یہی حضرت علی اور حضرت عمر جو ہے جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت علی اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ ہے، آپ اس کو پہنیے، اور پہننے کے بعد جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ مبارکہ کو پہنا اور اپنے سر کو جو ہے سجدے میں رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ تو غیب سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے اویس، اب اپنے سر کو اٹھا لے، اب اپنے سر کو اٹھا لے، میں نے تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو جو ہے بخش دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اویس، میں نے تیری دعا سے جو ہے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا، اور آدھی امت کو جو ہے اپنے محبوب غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا۔ یہ پروردگار عالم نے غیب سے جو ندا آئی تھی، اس ندا کے اندر یہ کہا گیا کہ اے اویس، اب اپنے سر کو اٹھائیے، کیونکہ اب تمہاری جو دعا تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، آدھی امت کی مغفرت ہو گئی، آدھی امت کی مغفرت ہو گئی۔ اب جو آدھی امت بچی ہے، میرا مولا فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب عبد القادر کی شفاعت سے بخشوں گا۔ اب حضرت اویس قرنی نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیرا محبوب کون ہے؟ تیرا محبوب کون ہے؟ تو اب پھر ندا آتی ہے کہ اے اویس قرنی، عبد القادر جو ہے وہ میرے بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کے بھی محبوب ہے۔ یعنی یہ میرے آقا غوث کا مقام ہے، میرے آقا غوث اللہ کے بھی محبوب ہیں اور ہم سب کے آقا کے بھی محبوب ہیں۔ اسی ندا میں یہ بھی کہا گیا آخر میں کہ جو بھی عبد القادر سے محبت کرے گا، جو بھی عبد القادر سے محبت کرے گا، جو بھی عبد القادر سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے ولیوں کی محبت جو ہے اپنے سینے میں بساؤ، رچاؤ، اور صرف زبانی محبت نہیں،
بلکہ ان کی سیرت پر عمل کرنے والی محبت جو ہے اپنے سینے میں بسائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کو پسند کیا تھا، اس کو کیا چیز جو ہے نہیں پسند تھی۔ جب تک ہم اس کی پسند کو اپنی پسند نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اس کی ناپسند چیزوں کو ناپسند نہیں بنائیں گے، تب تک ہماری محبت جو ہے کامل نہیں ہو سکتی، اور جب تک کامل نہیں ہوگی تب تک ہم کو جو ہے اللہ کے محبوب بندوں کا صدقہ جو ہے حاصل نہیں ہوگا۔ اگر صدقہ لینا ہے تو سچے دل سے جو ہے غوث اعظم کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں۔ یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔